پیر طریقت، رہبر شریعت، مجاہد ملت، خطیب پاکستان، مقرر شعلہ بیان حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد یاسین صاحب ہاشمی، بلا تاخیر آپ کا خطاب شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے خطاب سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان ولایت۔ درخواست ہے اگر آپ قبول فرما لیں، کیونکہ درخواست جب کی جاتی ہے تو وہ ایک عاجزی کا نام ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ حضرات اگر چاہے تھوڑے ہی صحیح ہیں مگر ذرا مل کر بیٹھیں، ایک تو سردی ہے، دوسرا گرمی بھی آئے گی اور برکت بھی ہوگی، ذرا اکٹھے ہو کے آگے صحیح معنوں میں آپ تشریف رکھیں۔ جی نہیں دیکھیں تو صحیح، آج اردو بھی اس کی بھی لذت لے لے۔ حضرات گرامی، آج طبیعت چاہ رہی ہے کہ میں اردو میں خطاب کروں۔ اس سے پہلے آپ نے مجھے پنجابی میں سنا تھا۔ بنیادی طور پر میں پنجابی کا خطیب نہیں ہوں، خطیب ہوں میں اردو کا۔ یہ ان کی نظر کرم ہے کہ میں ہر طرح کی پنجابی بھی بول دیتا ہوں، مگر میری اردو جو ہے وہ اتنی ثقیل یا سخت نہیں ہے، سلیس ہے۔ انشاءاللہ پنجابی کی طرح آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ تو آج طبیعت چاہ رہی ہے، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اردو میں خطاب کرنے کی توفیق بھی دے اور اللہ کامیابی بھی نصیب فرمائے۔ تو تمام دوست مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيبنا وكريمنا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين لائق صد احترام میرے محبوب دوستوں اور بزرگوں اور عزیزوں، نہایت ہی واجب التعظیم واجب الاحترام میرے محبوب علماء کرام، صاحب صدر گرامی قدر استاد العلماء حضرت علامہ مولانا حافظ محمد اسماعیل صاحب فقیر الحسنی شاہوالہ شریف، جو کہ آج کی اس نشست کی صدارت فرما رہے ہیں، میرے عزیزو، مجھ سے پہلے لاہور سے آئے ہوئے مہمانوں نے اپنا ایمانی اور علمی مظاہرہ فرمایا اور فکر پیش کی، اللہ قبول و منظور فرمائے۔ آج کی اس نشست میں نے قاری صاحب کو دیکھا نہیں، قاری علادتا صاحب، اللہ بخش صاحب نے بہت اچھا قرآن پڑھا، میں سن رہا تھا، سو نہیں رہا تھا، بہت محظوظ ہوا۔ اللہ جماعت کے قاریوں کو اور حافظوں کو اللہ اور قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں مجھے ہر دو فریق پسند کرتے ہیں، میری جماعت کے افراد بھی اور دوسرے حضرات بھی تعریف کرتے ہیں میری، اور وہ بھی یہی تمنا رکھتے ہیں کہ ہاشمی صاحب ہمیں قرآن سنا جائیں۔ ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو وہاں پر بڑے شدید مخالف نے ایک درخواست لکھی، ایک رکا لکھا میری طرف، مجھے کہا حضرت جو چاہیں لتاڑ لیں، جو چاہیں ہمیں کہہ لیں، مگر اتنا ہے کہ ہمیں اس کی مرہم بھی عطا کر دیا کرے۔
سمجھ گئے ہوں گے میری بات. جتنا چاہیں لتاڑ لیں, جو مرضی کہنا کہہ لیں, مگر یہ ہے کہ ہمیں مرہم بھی دے دیا کریں. یعنی ہم آپ سے اللہ کے قرآن کے سننے کی امید رکھتے ہیں, ہمیں اللہ کا قرآن سنا دیا کریں. تو یہاں بھی کچھ اسی طرح کا ماحول ہے. اور مجھے صاحبزادہ صاحب نے بتایا تھا, آغاز کرتے ہیں درود شریف کے ساتھ. آپ سب حضرات 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سنی بھائیوں اور نسبت والے ساتھیوں, ایک بات پوچھنی بھول گیا. یہ جو اردو میں اس وقت بول رہا ہوں کوئی مشکل اردو تو نہیں ہے, آسان ہے نا؟ میں بالکل کوشش کروں گا کہ میں آسان الفاظوں میں, سلیس یعنی بالکل آسان الفاظوں میں آپ سے گفتگو کروں. آپ حضرات تشریف لائے ہیں ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں. خواجہ خواجگاں پیر طریقت راہبر شریعت حضور قبلہ عالم حضرت احمد دین صاحب مزملی رحمہ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ تشریف لائے ہیں. بات یہ ہے کہ اللہ کے ولی کے پاس بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ کچھ نہیں دیتے. میں کہتا ہوں کہ وہاں تک جانے کی ابھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ دیتے ہیں یا نہیں, وہ دیتے ہیں یا نہیں, یہ منزل آگے ہے. میں تو اللہ کے قرآن سے آپ کو آج یہ ثابت کروں گا کہ اللہ کا ولی جس حد میں رہتا ہے اس حد کے بھی اپنے کمالات ہوتے ہیں. اس سے پہلے میرے خطیب بھائی نے, علامہ محمد فیض صاحب نے بہت شکوہ کیا کہ آپ بولتے نہیں. بھائی بات یہ ہے کہ آپ بولیں یا نہ بولیں, آپ کے بولنے سے ایک حمایت ابھرتی ہے, وہ یہ کہ آپ بولیں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو خطاب بھی پسند آ رہا ہے. اور دوسرا بولنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی زبان سے جتنی مرتبہ سبحان اللہ نکلتا ہے اتنی بار آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں. تو فائدے والی بات ہے, کوئی نقصان والی بات تو نہیں ہے. تو اس لیے بھائی کہ اگر آپ مل کر کہتے رہیں گے تو اس سے مجھے پتا چلتا رہے گا کہ آپ دوستوں کو میرا بیان سمجھ میں آ رہا ہے. اگر آپ خاموشی اختیار کر لیں گے تو میں اپنے دل میں یہ سوچنا شروع کر دوں گا کہ میرے ان دوستوں کو میری بات اچھی نہیں لگ رہی. اچھی تو لگ رہی ہے, انہیں کچھ روحانی سرور نہیں آ رہا. آپ جتنی بار مجھے ابھاریں گے, دیکھیے میں ایک بات بتاؤں, ہمارے اہل تشیع پاکستانی عزیز جو ہیں ان کے مجلسوں میں کیا ہوتا ہے, ان کے ذاکرین اور ان کے علماء کی کامیابی کا راز شور شرابہ ہے. خوب شور ڈالتے ہیں وہاں, واہ 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 واہ. میں کہتا ہوں کہ اسٹیج پہ گنگا خطیب بھی ذاکر بھی بیٹھا ہو وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے. دیکھیے داد دینے سے داد بڑا کام کرتی ہے. میں نے دیکھا ان کے اسٹیجوں پر گنگا بھی اگر بٹھا دو نا, گنگا خطیب بھی, تو ان کی داد اتنی داد ہوتی ہے, داد تحسین اتنی دیتے ہیں کہ وہ گنگا بھی بول پڑتا ہے. اور جماعت اہل سنت کے اسٹیجوں پر اگر بولنے والا بھی خطیب بیٹھا ہوا ہو تو وہ بھی گنگا ہو جاتا ہے. ولا کی آنکھوں چا سبحان اللہ. کیا بات ہے. میں نے ایک خطیب سے سنا تھا ولا کے آنکھوں چا, کیا عجیب بات. ولا کے آنکھ, ولا کے پھر سلوات. تو بات یہ سننی ذرا بیدار ہو کے بیٹھے.
اور مجھے اکثر اپنے خطاب میں ایک چیز ڈسٹرب کرتی ہے، پریشان کرتی ہے، یہ جو روشنی ہوتی ہے نا ویڈیو کی، ویڈیو تو بڑی اچھی یادگار ہے، مگر یہ ہے کہ مجھے اکثر خلل میں رکھتی ہے۔ جب میری نگاہ اس پر پڑتی میں اپنا مضمون بھول جاتا ہوں، میں تبھی ادھر دیکھ رہا ہوں، شرمندہ نہیں دیکھنا پیا، شرم کر رہا ہوں اس سے ذرا۔ تو عزیزوں، میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ اللہ کے ولی دیتے ہیں یا نہیں وہ بعد کی بات ہے۔ کیا ہے؟ اچھا جی، ابھی تو سفر شروع کیا ہے، دیکھیں کہاں تک جاتا ہے۔ جی کیا عرض کیا تھا میں نے کہ اللہ کے ولی دیتے ہیں یا وہ بعد کی بات ہے۔ اس پر ایک اور بات ذرا ہو جائے، بھائی وہ دیتے ہیں یا نہیں وہ بعد کی، ہم تو پہلی منزل کی بات کر رہے ہیں۔ اور جو میں نے آیا پڑھی ہے اس کا ترجمہ بھی، اللہ خود کو بھی اپنے محبوبوں کے نام سے خود کو کہتا ہے میں بھی ولی ہوں۔ اللہ بھی، اللہ کو یہ نام رکھنے کی کیا ضرورت پڑی؟ جی اللہ کو یہ نام رکھنے کی کیا ضرورت پڑی؟ اللہ فرماتا ہے میری ضرورت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ولی اس لیے کہلایا تاکہ میرے ولیوں کی شان مانی جائے۔ دیکھو نا جی، ایک عرب کا رہنے والا اگر آپ کے ساتھ مل کر کہتا ہے میں بھی پنجابی ہوں تو آپ کو خوشی ہوگی نا؟ وہ تو پنجابی لکھتے ہیں جی، رہنے والے عرب کے ہیں، بولو رہنے والے عرب کے ہیں، مگر لکھتے نیچے مولانا پنجابی۔ وہ اس نے کیا گانا گایا ہے؟ میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے، حالانکہ پاکستان ایک ہے، اور گانے والا کہہ رہا ہے میں بھی پاکستان ہوں اور تو بھی۔ بچے بھی گانا گاتے رہتے ہیں میں بھی پاکستان ہوں تو بھی پاکستان ہے، تو ایک آدمی پاکستان بن گیا، تو بابا ایک آدمی گانے والا پاکستان بن گیا، اور پاکستانیوں کے ساتھ مل کر میں بھی پاکستان ہوں، صرف پاکستانی نہیں ہوں پاکستان ہوں۔ تو اللہ اپنے ولیوں کی زبان میں کہتا ہے وہ ولی کہلواتے ہیں، میں پہلے ولی کہلواتا ہوں۔ اس نے اپنا نام ولی سے شروع کیا، پھر بتایا کون ولی۔ سنو ذرا اللہ کا قرآن، پہلے یہ وضاحت کر لوں۔ قرآن پاک فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، نام لے کر کہا اللہ کون ولی، نام لیا ساتھ اللہ ولی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ اپنے محبوبوں کے نام سے خود کو بھی ولی کہلوایا، میں ولی ہوں۔ فرماتا ہے کہ میں رحمان ہوں، سب کا رحمان ہوں، کافروں کا بھی میں رحمان ہوں، اپنوں کے لیے بھی میں رحمان ہوں، غیروں کے لیے بھی میں خالق ہوں، میں اپنوں کے لیے بھی خالق ہوں۔ کہتا نا میں سب کا خالق ہوں، رحمان میں سب کے لیے ہوں اور خالق بھی میں سب کے لیے ہوں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب میں یہ نہیں کہتا کہ میں ولی سب کے لیے ہوں۔ اللہ ہر کسی کا خالق ضرور ہے، امریکہ والوں کا بھی خالق، یہودیوں کا بھی خالق، سانپ اور بچھوؤں کا بھی خالق،
اللہ دنیا میں سب کے لیے رحمان کہلاتا ہے مگر سب کے لیے ولی نہیں کہلواتا. مل کر کہو سبحان اللہ. دیکھو جی، اللہ سب کے لیے کہتا ہے میں سب کے لیے رحمان ہوں. میں ہندوؤں کے لیے بھی اور سکھوں کے لیے بھی، یہودیوں کے لیے بھی، غیروں کے لیے بھی اور اپنوں کے لیے بھی میں رحمان ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. مگر جب ولیوں کی باری آئی تو فرمایا نہ میں سب کا ولی نہیں ہوں. میں ولی کن کا ہوں؟ میرے محبوب جو تجھ پر ایمان لے آئے ہیں اور تجھ پر قربان ہو گئے. میں سب کے لیے ولی نہیں ہوں. ابھی انداز چل رہا ہے اردو کا، سچ بتائیے اردو پسند آ رہی ہے؟ جزاک اللہ. اللہ کیا فرماتا ہے؟ میں ولی ہر کسی کے لیے نہیں ہوں. خداوندا تو کن کے لیے ولی ہے ذرا بتا تو دینا. جواب خود دیتا ہے رب. سبحان اللہ. اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. میری محبوب میں ان کا ولی ہوں جنہوں نے تجھ پر ایمان لایا اور تیری غلامی اختیار کی. میرے محبوب میں ان کے لیے ولی ہوں. اللہ تو ولی بن گیا ہے، کون سا فائدہ ایمان والوں کو پہنچے گا؟ اللہ فرماتا ہے پھر غور سے سن میں کیا فائدہ دینے والا ہوں. میں ہر طرح کے اندھیروں سے نکال کر وادی نور میں لے جاتا ہوں. کیا بات. ہر طرح کے اندھیروں سے نکال کر. ظلمات جمع ہے نا. تھوڑی علمی گفتگو بھی ہو جائے. کو پسند آتی علمی گفتگو بھی؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. میں جن سے دوستی کر لیتا ہوں میرے محبوب میں انہیں کبھی بھی اندھیروں میں نہیں رکھتا. چاہے وہ اندھیرا دنیا کا ہو، چاہے قبر کا ہو، چاہے حشر کا ہو، میں انہیں ہر طرح کے اندھیروں سے نکال کر وادی نور میں لے جاتا ہوں. کہاں لے جاتا ہوں؟ اب مجھے بتائیے کہ آپ پاکستانی ہیں نا جی؟ پاکستان میں رہنے والا پاکستانی اور ایران میں رہنے والا، بولتے جاؤ، اور سعودی عرب میں رہنے والا سعودی، اور خاک میں رہنے والا خاکی، اور نور کی وادی میں رہنے والا نوری. مل کے کہو سبحان اللہ. یہ ہمارے دوست خواہ مخواہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یہ نوری نوری کہلواتے ہیں. شاہ احمد نورانی، فلان نورانی. ہم کیا کریں؟ ہمارے پروردگار نے ہمیں جو نورانی کر دیا ہے. خود کہتا ہے نا میرے محبوب جو تیرا دامن تھام لے میں اسے وادی نور میں لے جاتا ہوں، وادی ظلمات میں نہیں رکھتا. کیا بات. اللہ کے ولی زمین پر چلیں تب بھی وادی نور میں، یا زمین کے اندر چلے جائیں تب بھی وادی نور میں. کیا بات.
بھائی قرآن سے بات کی ہے کہ کہیں چرا کر کی؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کن کا ولی ہے؟ محبوب جو تجھ پر ایمان لائے، تیرے غلام بن گئے، جنہوں نے تیری آنکھوں پر اعتبار کیا، جنہوں نے تیرے سماعت پر اعتبار کیا، جنہوں نے تیری آنکھ پر شک نہ کیا محبوب، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا محبوب چاہے مدینے میں ہو چاہے عرش معلیٰ پر ہو سن لیا کرتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ پھر آدمی نور کی طاقت سے جب سنتا ہے، بولو جب نور کی طاقت سے، جانتے ہو کہ نور کی طاقت کتنی ہے؟ سبحان اللہ، دوستو یہ پتا ہے کہ نور کی طاقت کتنی ہے؟ بیٹا وہ میرے بچے، وہ چادری والے، بابنج میری واری یہی نس پہ ہیں۔ اب ذرا توجہ رہے میری بات پر، کیا کہتے ہیں اللہ؟ میں انہیں کہاں لے جاتا ہوں؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، میں اپنوں کو، میرے محبوب تیرے غلاموں کو کہاں سے نکالتا ہوں؟ ہر طرح کے اندھیروں سے نکال کر کہاں لے جاتا ہوں؟ یہ میں آپ کو سبق یاد کرا رہا ہوں، ابھی مضمون چل رہا ہے۔ یا اللہ ہمیں بتا دینا کہ نور کیا ہے، نور کی طاقت کتنی ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ پتا ہے؟ میں نور کی طاقت بتاؤں؟ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے جب کنویں کے کنارے سے پھینکا، پروردگار نے فرمایا جا جبریل دیر نہ کر، جا جبریل۔ کہاں تھا جبریل؟ اور کنواں کتنا گہرا تھا؟ وہ تو 70 گز کا کنواں تھا، اور اللہ کا جبریل عرش معلیٰ پر تھا۔ عرش معلیٰ پر جناب جبریل کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے فرمایا میرے جبریل بھاگ کر جا، میرے پیغمبر کے تلوے ابھی کنویں کی تہ مانے لگے تو تیرے پر پہلے بچھ جائیں وہاں پر۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ کتھوں چلے آئے جبریل؟ کہاں سے چلا ہے جبریل؟ پھر بولو کہاں سے چلا ہے؟ عرش معلیٰ سے چلا جبریل۔ پروردگار نے فرمایا میرے جبریل، میرے پیغمبر کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا ہے، یہ 70 گز کا فاصلہ، وہ کروڑوں کھربوں نوری سالوں کا فاصلہ، اور جبریل عرش معلیٰ پر کھڑا ہوا ہے، اور وہاں سے آواز دی میرے جبریل بھاگ کر جا، میرے پیغمبر کے تلوے کنویں کی تہ تک نہ پہنچے کہ تیرے نورانی پر اس کے پاؤں کے نیچے پہلے ہی بچھ جائے۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ کیا بات، بالکل۔ میں نے پہلے کہا تھا نا کہ آپ میرا ساتھ دیں گے، بولیں گے تو میں پھر گفتگو کروں گا، آپ کے بولنے سے میرا حوصلہ بڑھے گا۔ ذرا شاباش۔ کیا بات، کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اور بتاؤ نا نور کی طاقت کتنی ہے؟ جانتے ہو نا کہ نوری عرش معلیٰ سے چلا ہے اور زمین پر پہنچا ہے، کھربوں نوری سالوں کا فاصلہ طے کر کے 70 گز سے پہلے پہنچ گیا۔ اور اگر جبریل نوری ہے، اللہ فرماتا ہے محبوب تیرا ہر غلام نوری ہے، میں نے اسے نور کی طاقت سے نواز دیا ہے۔ الی النور۔ کیا بات، یہ نقطہ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ کیا بات، کیا بات۔ جبریل کہاں سے چلا اور پہنچا کہاں؟
کہاں پہنچا؟ بتاؤ نوری ہے کہ خاکی؟ اور اللہ فرماتا ہے خاکیو تم اس وقت تک خاکی رہو گے جب تک کہ میرے محبوب سے تمہاری نسبت نہ ہو جائے، اور جب محبوب سے نسبت ہو جائے گی ایمان سینے میں آ جائے گا، میں تمہاری خاک میں نور کو داخل کر دوں گا، ہوگا چراغ مٹی کا پر بیچ میں سے روشنی ظاہر ہوتی رہے گی۔ او میاں مینوں اے دسو کہ چراغ مٹی دا ہوندا ہے نا، تو دے وچ کی ہوندا ہے؟ بولو نا یار، کی ہوندا ہے؟ اگر چراغ مٹی کا ہو اور اس میں روشنی نور کی ہو تو پھر ماننا پڑے گا نا، نبی کے ساتھ جب تیری نسبت ہو جائے گی بدن تیرا خاکی رہے گا، اندر تیرا نوری ہو جائے گا۔ کیا بات کیا بات کیا بات کیا بات۔ کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ اور اگر جبریل عرش معلیٰ سے چلے اور زمین پر پہنچے اور پیغمبر کے تلووں کے نیچے اس کے پر پہلے بچھ جائیں تو پھر جبریل جس کو اپنا آقا کہتا ہے وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہ وہی جبریل ہے نا جس جبریل نے کہا تھا آقا میں آگے ایک ذرہ اگر بڑھ گیا میرے پاؤں جل جائیں گے۔ سب کو سبحان اللہ۔ بھیک مانگنی پڑتی ہے آپ سے، ذرا بولیں گے تو بات ہوگی۔ کیا کہا میں نے؟ جبریل کہتا ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے جبریل آگے قدم بڑھا، رک کیوں گیا ہے؟ کہاں؟ سدرۃ المنتہا کے اس کنارے پر۔ آج جسے بشر بشر کہہ کر خاکی خاکی کہہ کر میرا یار بے قدری کر رہا ہے، تیری اور میری مٹی اور آقا علیہ السلام کی مٹی میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میری مٹی کو اللہ نے جنت کے پانیوں سے اتنا دھو ڈالا ہے کہ اس مٹی کے اندر اب کسی قسم کی غلاظت باقی نہ رہی، صاف ہو گئی ہے۔ اس نور نے کہا تھا نا، وہ جو فرشتوں کا سردار، اس نے کہا تھا کہ میں آگے ایک قدم بھی نہیں بڑھ سکتا محمد، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھ گیا تو میرا وجود جل کر خاک ہو جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سا نور ہے جو جل کر خاک ہو جائے؟ وہ کون سا نور ہے جو بغیر جلے ہوئے سدرۃ المنتہا سے آگے چلا گیا؟ وہ کون سا نور تھا؟ سچ بتاؤ، بات دل کو لگ رہی ہے؟ تھوڑے دلاں نوں میری گل چنگی لگدی پئی کہ نہیں؟ بات میں علمی کر رہا ہوں۔ نور نے کہا تھا کہ میں آگے ذرا بھی بڑھ گیا۔ اس بات کو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے، مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے بھی لکھا ہے، یہی بات لکھی ہے کہ جبریل نے کہا تھا میں آگے ایک قدم بھی بڑھ گیا محمد میں جل کر خاک ہو جاؤں گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سا نور ہے جو جل کر خاک ہو جائے؟ وہ کون سا نور ہے جو بغیر جلے ہوئے کعبہ قوسین کی منزلوں تک جا پہنچائے؟ اور اللہ فرماتا ہے محبوب میں تیرے غلاموں کو اس نور کی وادی میں لے جاؤں گا جس نور کا کبھی کوئی خطرہ نہ ہو۔ یہ بنیاد ہے، یہ کیا ہے؟ بنیاد ہے۔ اسی لیے ہندوستان کے بادشاہ، ولایت کے بادشاہ نے حضرت خواجہ داتا گنج بخش علی اجمیری کی بارگاہ میں کیا کہا تھا؟
ایک منزل پر اندھیرا آ گیا، اس اندھیرے کے لیے کہاں جانا چاہیے؟ دل میں خیال آیا کہ مدینے پاک جاؤں، اللہ کے محبوب کے سامنے جا کر سینہ رکھوں۔ اللہ کے محبوب کی طرف سے خواب میں پیغام ملا، او میرے معین الدین یا نظام الدین تھے، معین الدین، اللہ کے محبوب میں مدینے پاک آنا چاہتا ہوں، میری ولایت کے منزل پر ایک اندھیرا سا آ گیا ہے، کیا بات آپ نے آپ کی بارگاہ میں آنا چاہتا ہوں، آپ کی جالی مبارک کے سامنے اپنا سینہ رکھ دینا چاہتا ہوں، آپ اپنی نورانی شعائیں جالیں، کیونکہ آپ کی شان ہے سراجا منیرا۔ اللہ نے فرمایا محبوب تو نور کا آفتاب ہے، مل کر کو سنیو، تمہارے آقا کی تعریف ہو رہی ہے، تو نور کا کیا ہے؟ پھر بولو نہیں، مزہ نہیں آ رہا، تو نور کا یہ بھی آفتاب اور تو بھی آفتاب، اس کی روشنی بڑی گرم جھلس دینے والی ہے محبوب، اور تو وہ آفتاب ہے کہ ہر زخمی دل پر جب تیری نورانی شعائیں پڑتی ہیں تو اس کے لیے مرہم بن جایا کرتی ہے۔ اس کی روشنی زمین کے ظاہر پر پڑتی ہے محبوب، تیرے آفتاب کی روشنی تو ان غاروں میں چلی جاتی ہے جہاں پر کبھی کوئی نور گیا نہیں، تو سراجم منیرا ہے۔ صاحبزاد صاحب اردو لوگوں کو پسند آ رہی ہے، بھائی پسند آ رہی ہے، سچی بات ہے۔ ہمارا نبی نور کا آفتاب، نبی ہو نور کا۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اے اللہ تو کس طرح وادی نور میں لے جائے گا، یہ بتا تو دینا۔ دیکھو نا، یہاں اندھیرا تھا، یہاں سے پکڑا، یہاں روشنی میں لے آئے۔ اللہ فرماتا ہے میں اس طرح تمہیں نور میں لاؤں گا کہ جس طرح رات کو اندھیرا ہوتا ہے نا اور صبح سورج نکلتا ہے تو تم روشنی کی وادی میں ہوتے ہو، یا اللہ تو خود نور بن کر سامنے آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، شفا میں دینے والا ہوں، ٹیکا ڈاکٹر لگاتا ہے، شفا میں دینے والا ہوں اور ٹیکا ڈاکٹر لگاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے پاؤں پر جوتی میں پہنانے والا ہوں، سینے والا کوئی اور ہوتا ہے، اور تیرے تن بدن کو میں ڈھانپنے والا ہوں، مگر کسان زمینوں میں جا کر پھٹی پیدا کرتا ہے اور اس سے بن کر تیرے تن بدن کو ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب انہیں سمجھا دے، میں خود تو سامنے نہیں ہوتا کیونکہ میرا سامنا کوئی برداشت نہیں کر سکتا، میرے محبوب وادی نور میں لانے کے لیے نور کا آفتاب تو ہوتا ہے اور وادی تیرے غلاموں کے لیے ہوا کرتی ہے۔ کیا بات، دیکھو بھائی، کیا بات، اب رات ہو گئی ہے نا، ہر طرف اندھیرا ہے، صبح ہوگی، یہ نور کی وادی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ نور کی وادی ہوگی۔ فرمایا محبوب وادی نور کا آفتاب تو ہوگا۔ اسی لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت عرض کرتے ہیں آقا میں مدینہ پاک آنا چاہتا ہوں، اس نوری آفتاب کے سینے اب سامنے اپنا سینہ رکھ دینا چاہتا ہوں، آپ نظر کرم فرمائیے میری ولایت کی اس منزل کا اندھیرا دور ہو جائے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے معین الدین ہندوستان میں تمہاری بڑی ضرورت ہے، تم وہاں ہی بیٹھ کر کام کرو، میں تمہارے لیے انتظام کر دیتا ہوں، لاہور میں چلے جاؤ، میرے نور کا ایک
چراغ وہاں پر جل رہا ہے، نور میرا ہی ہوگا، چراغ مٹی کا ہوگا، اس میں میرا ہی نور روشن ہے، اور جا کر اس کے سامنے اپنا سینہ رکھ دے، کیونکہ چراغ مٹی کا ہوگا، نور تو مدینے والے کا ہی ہے نا۔ آپ وضو کے لیے تشریف لے گئے تھے، میں حوصلہ افزائی سے محروم تھا، میں نے کہا ان لوگوں کو یہ بتا دینا میں اردو میں کیوں تقریر کروں، ابھی تک انہیں سمجھ میں نہیں آئی، کیونکہ ہمارے مخالف نے ایک بار کہا تھا انہیں صحیح طرح کی اردو بھی نہیں آتی، میں نے کہا تیری خام خیالی ہے، ہمیں سب کچھ آتا ہے، ہمیں نبی کی نعت بھی آتی ہے، ہمیں نبی کا ادب بھی آتا ہے، ہمیں نبی کا عشق بھی آتا ہے، نبی کی ہر زبان آتی ہے، یہ الگ بات ہے کہ تمہیں سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں آتا ہے، اور وہ بھی قرآن بھی صحیح نہیں میرے یار سمجھ پائے ابھی تک۔ اسی لیے وہ کہا تھا نا حضرت سلطان العارفین نے رحمہ اللہ علیہ نے کہا تھا، پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں، پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں، عالم ہوئے بارے ایک حرف عشق دا پڑھن نہ جانن تے بھلے پھرن بچارے ہو۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمت کو فرمان رسول ملا، میرے معین الدین چلے جاؤ لاہور میں، وہ جو لاہور کے اندر ایک چراغ جل رہا ہے وہ میرے ہی نور کا ہے، میرا ہی ٹکڑا ہے، اور اس کے سامنے جا کر اپنا سینہ رکھ، 40 دن آپ کے قدموں میں بیٹھے رہے، اور جب کمبل اٹھایا ولایت کی اس منزل سے اندھیرا چھٹ گیا، اور یہ کہہ کر اٹھے، گنج بخش فیض عالم، اترا شریف کے زائرین، حضرت خواجہ خواجگاں کے غلاموں ذرا مل کر کہو کیا کہا، بھئی کیا کہا بولو نا۔ 40 دن خواجہ صاحب نے علی اجمیری کے قدموں میں گزارے، ادھر سے آواز آتی ہے قبروں والے زندہ نہیں، اور 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین کہہ رہا کہ زندہ ہے۔ تیرے رائے منڈ میں ابھی 90 لاکھ افراد جمع نہیں ہوئے، وہ بھی تو نے مسلمانوں کو جمع کر کے لے گیا ہے طریقے کے ساتھ، کلمہ پڑھے وہ کو لے گیا، بولو کلمہ سکھائے وہ کو لے گیا، اور وہاں جا کر کہتا ہے یہ تعداد ہماری ہے۔ چوری شدہ مال کی کیا بات ہوتی ہے، مال چوری کا، اور کہتا ہے یہ میں نے خود کمایا ہے۔ تو نے ہمارے سیدھے سادے مسلمانوں کو گھیرا، ہم کام کر رہے تھے تبلیغ کا، تو انہیں چرا کر لے گیا بسترے کے ساتھ، اور ریمنڈ میں تعداد گن کر کہتا ہے یہ ہمارے ہیں، ہم نے ان کو مسلمان کیا ہے۔ چوری کے مال پر بات نہ کر، اگر تو نے بات کرنی ہے تو معین الدین کی بات کر، کسی مسلمان کو چوری نہ کیا، بلکہ مشرکوں کو لات عزا کے ماننے والوں کو رام رام کہنے والوں کی زبان پر رحمان رحمان جاری کر دیا۔ وہ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا کہتا ہے کہ زندہ ہے، اور تو کہتا ہے کہ مردہ ہے۔ استاد العلماء میں کس کی مانوں؟ جی جی میں تیری مانوں یا ان کی مانوں؟ میں اور کوئی تقریر نہیں کرتا آج، بس اتنی سی بات بتا دو، جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا، پھر غیروں کو پڑھایا،
جس نے غیروں کے ہاتھ سے ہزاروں بتوں کو توڑوایا. آج ہندوستان میں جو دین کی شمع روشن ہے، معین الدین تیرے نام سے روشن ہے. مانا کہ اندرا گاندھی مسلمان نہ تھی، مگر آتی اور اپنے دوپٹے کو اتار کر معین الدین کی سیڑھیوں پر رکھ دیا کرتی تھی اور کہتی تھی خواجہ تیرے نام پر میری حکومت قائم ہے. پھر کہو ذرا سبحان اللہ. مزہ آ رہا ہے کہ نہیں؟ وہ معین الدین فرماتے ہیں کہ زندہ ہیں. جس نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا وہ کہتے ہیں. خواجہ صاحب تو فرماتے ہیں کہ زندہ ہیں اور یہ آیت پڑھتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ. یہ کیا ترجمہ کرتا ہے میرا یار؟ اللہ سے ہدایت دے. میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ سے ہدایت دے کہ ساری عمر کا بستر اٹھانا ضائع نہ چلا جائے. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ. نانا یہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں نہیں آئی. اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ان کے بارے میں ہیں جنہوں نے تیری آواز پر ایمان نہ لایا، جنہوں نے تیری آنکھ پر یقین نہ کیا. محبوب جنہوں نے تیری چادر رحمت پر یقین نہ کیا، جنہوں نے جیتے جی مجھے نہ مانا اور جنہوں نے جیتے جی تجھے نہ مانا. آج ان کے لیے دعا نہ کیا کرو. کل انہوں نے ہماری نہ سنی تھی، آج ان کی کوئی بھی نہیں سنے گا. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہے، عجیب بات ہے. وہ جو قرآن نے کہا نا یہ نہیں سنتے، وہ نوریوں کے بارے میں نہیں کہا. سب مل کر کہو سبحان اللہ. وہ نوریوں کے بارے میں، وہ ان پیور خاکیوں کے بارے میں کہا. ہم اب پیور خاکی نہیں ہیں. بولو ہم کون ہیں؟ جسم ہمارا خاکی، روح ہماری نوری. کیونکہ وادی نور کے رہنے والے ہیں، نوری کہلاؤ گے یا خاکی؟ اگر صرف خاکی ہو گئے نا تو کام خراب ہو جائے گا. صرف خاکی نہ بنو. ہمارے آقا کی وہ خاک پاک ہے جس پر حضور قدم رکھے تو شفا بن جاتی ہے. اس کا نام آج بھی خاک شفا ہے. تو ساری عمر ایک مٹی کو چھوتا رہنا وہ کبھی شفا نہیں بن سکتی. وہ نور کے آفتاب نے مٹی کو چھوہا تو تیرے لیے شفا بن گئی. اور خواجہ معین الدین فرماتے ہیں کہ زندہ درگاہ میں آیا ہوں، چھٹائی کی نہیں لیتا، آدھا سیر نہیں دیتا، ایک سیر دینے والا داتا نہیں. یہ تو وہ داتا ہے کہ اس کی بارگاہ میں آ کر مانگ، اللہ کی عطا سے منوں کے حساب دے گا تجھے. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، مظہر مل کے کہو سارے، مظہر کس چیز کا مظہر ہیں آپ؟ اللہ کے نور کا مظہر ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے وادی نور میں لایا ہوں، اب یہ نوری ہو چکے ہیں. اپنی اپنی طاقت ہے. کسی نے سمندروں کے برابر لیا، کسی نے دریاؤں کے برابر لیا، کسی نے لوٹے کے برابر لیا. یہ تو لینے والے پر ہے کہ کتنی لیتا ہے. اور معین الدین فرماتے ہیں یہ تو اللہ کے محبوب کے نور کا دریا ہے. ادھر دریائے راوی ہے، ادھر دریائے نور رحمت. خواجہ صاحب فرماتے ہیں گنج بخش فیض عالم
مظہر نور خدا، مظہر کس چیز کا مظہر ہے؟ اللہ کے نور کا۔ اللہ کہتا ہے وادی نور میں لے کر جاؤں گا، جو نورانی ہو گئے اب ان سے نور ہی نکل رہا ہے۔ بتاؤ نا، رات کو جگنو چلتا ہے، پوری دنیا کی نجدیت کو آواز دے کر کہتا ہے اللہ کے نبی کے نور کے منکرو دیکھو، میں تو ایک کیڑا ہوں، میرے وجود سے کس طرح نور نکل رہا ہے۔ دیکھو نا، میں بشر بھی نہیں ہوں مگر نوری ہوں۔ کیوں حضرت صاحب؟ اور جگنو دیکھا نا کئی نہ اردو سمجھ آتی پہ نا کوئی نہ بھلا اچھی تو بولو چاہ آدھی پائیے کل کھا گمی نکلا جائے نہ نکلا جا جگنو، پوری رات کو للکار کر کہتا ہے مانا کہ تیرا حجم بہت بڑا ہے، تو نے پہاڑوں کو چھپا لیا ہے، تو نے حسینوں کے حسن پر بھی پردہ ڈال لیا ہے، آجا آنا مجھ پر تو اپنی چادر ڈال کر دیکھ، پھر میں تجھے مانوں گا کہ تو طاقتور ہے۔ کبھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے اذا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ کوئی بات سمجھ آ رہی؟ میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ ولی دے یا نہ دے وہ بات بعد کی ہے۔ بولو ولی دے سکتا ہے یا نہیں، کہو وہ بات۔ اللہ فرماتا ہے اس منزل تک ابھی نہ پہنچ، ابھی تو صرف ولی جس حد میں رہتا ہے اس حد کے نظارے دیکھ۔ اللہ دا ولی جتھے وسطہ پہ ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ اس حد نو جا کے ویکھ، اتھا دے نظارے ویکھ۔ حالے ولی دے گا یا نہیں وہ تو بعد دی گل ہے نا، وہ تو بعد دی گل کریں گے۔ تجھے اللہ کے قرآن سے سمجھاؤں اور سناؤں۔ ہم پر گلا ہے نا کہ یہ اللہ کے قرآن سے نہیں سمجھاتے۔ حضرت صاحب آپ کی نظر دیکھو قرآن کیا کہتا ہے۔ پیغمبر خدا موسیٰ علیہ السلام کسی نے پوچھ لیا، اس وقت کائنات میں کوئی علم والا آپ سے زیادہ، فرمایا نہیں۔ جواب آیا میرے پیغمبر نہیں، ایسا نہیں کہتے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ۔ یہ تو آپ کو رسالت دے دی ہے، یہ تو ایک اعزاز ہے، پر یہ تو نہ کہیے نا کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ چلیے پھر کبھی آپ سے بات کریں گے، آپ کا بھی علم دیکھیں گے نا، آپ خود دیکھیں گے اپنا علم۔ میں کرتا ہوں آپ کو ایک قلندر کے حوالے، ایک فقیر کے حوالے کرتا ہوں، وہاں باتیں ہوں گی آپ کی۔ اب جناب جبریل علیہ السلام آئے، آ کر وادی میں پیغمبر تیاری کر لیجیے۔ کیا کر لیجیے؟ میں
ہاں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ ان کے لیے یہ جواب آیا تھا کہ جائیے نہ وہاں، اور اپنے محبوب کے بارے میں بات آئی، محبوب چیلنج کر دیے کوئی ہے ماں کا لال علم والا تو میرے سامنے آئے۔ ادھر کہا کہ علم والے کے پاس جاؤ، علماء کرام ادھر کیا کہا کہ علم والے کے پاس جاؤ، اور اپنے محبوب کی باری یہی تو کہا محبوب چیلنج کر دے کوئی ہے ماں کا لال۔ مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة مثله، وہاں کہا کہ علم والے کے پاس جائیے، یہاں کہا کوئی ہے علم والا تو میرے محبوب کے سامنے آ جائے، پھر کوئی ہے ماں کا لال تو سامنے آئے، پھر کبھی نہیں آئے گا۔ بولو، پچھلے نہیں بول دیتے، میں بڑا تھک گیا، میرا ویسے بھی ٹائم جو ہے نا جی وہ قریب پہنچ چکا ہے، کیونکہ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے اور پتہ ہی نہیں چلا۔ 12:30 گاڑی چلی تھی، سبحان اللہ 11:30، اور اب ماشاءاللہ 12:30 ہونے والے ہیں۔ ذرا مل کر کہیں گے تو میں آگے چلوں گا، ورنہ میں میرا کام 1.25 گھنٹے کا آج۔ جناب جبریل امین نے آ کر کہا میرے پیغمبر، اللہ نے فرمایا میرے تیاری کرو نا، بات تھیلا شالا چکو اپنا، کتنے جانا ہے جبریل؟ آواز آئی کہ مجمع البحرین تک جانا ہے، کسے ملنا ہے جا کر وہاں۔ اللہ نے فرمایا میرے فقیر سے آپ کی ملاقات مقصود ہے، تیرے رب کو جنگلوں میں ذرا گھومتا رہتا ہے، چادر اوڑے میں وہیں پھرتا رہتا ہے، ادھر ہی رہتا ہے ویرانوں کے اندر۔ آپ نے اس سے ملاقات کرنی ہے۔ خدا بندہ مجھے تو اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہاں رہتا ہے۔ مجمع البحرین تو بہت بڑا علاقہ ہے، وہاں پر 2 دریا ملتے ہیں، 2 سمندر ملتے ہیں، میلوں میں پھیلا ہوا ہے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں میں کیسے ملوں۔ اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ کلیم اللہ، جہاں پر میرے بندے رہا کرتے ہیں وہاں ایڈریسوں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، وہاں پر پتوں کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ میرے پیغمبر ان کی وادی میں جب داخل ہو جاؤ گے تو ان کا خود ہی پتہ چل جائے گا۔ چلو بھائی آپ نہیں کہتے سبحان اللہ اچھی، ہم طرز لگاتے ہی نہیں آتے بھائی، ہم طرز نہیں لگاتے، سادی سادی تقریر کریں گے، آپ کو میرے خیال ہے طرز اچھی نہیں لگتی۔ پھر ایک کام کر لو، یا طرز ہوگی یا سبحان اللہ ہوگی، کیوں چھپا کے رکھی نے؟ موسیٰ کلیم اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تیاری کر لیں اور اپنے ساتھ کسی کو لے لیں۔ حضرت یوشع کو لیا جو فتح کے طور پر چلے۔ اب قرآن اس نقشے کو بیان کرتا ہے۔ یوں کہو نا یار، جب کہتے نہیں ہو تو ہمیں جوش بڑھتا نہیں ہے نا۔ دیکھو نا، پتر ابے نو آخے نا ابا جی، ابے دا خون ود جاندہ ہے۔ مرید مرشد نو آخے نا سرکار، مرشد دا خون ود جاندہ ہے۔ خطیب دے سامنے مقتدی آخے نا سبحان اللہ، ساڑا خون ود جاندہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تیاری کرو۔ عرض کی میرے پروردگار مجمع البحرین تو بہت بڑی جگہ ہے، میلوں میں پھیلا ہوا ہے، کہاں میں ڈھونڈوں گا؟ پروردگار نے فرمایا کہ مچھلی پکڑ میرے پیغمبر، لاؤ اسے گھر میں، اسے روسٹ کر اچھی طرح تیل میں ڈال کر بھون، رنگ اس کا ذرا سرخ ہو جائے۔ حضرت صاحب ایڈریس دے رہا ہے خدا، اللہ پتہ دے رہے ہیں نا موسیٰ علیہ السلام نے، یہ پتہ ہے اللہ کا پتہ ہے۔ میرے موسیٰ جا کے مچھی پکڑ کے لایا، ان روسٹ کر چنگی طرح تیل دے اندر، زیتون دے تیل دے وچ، پانی دے وچ نہیں پکانا۔
مالک کیوں؟ جواب آیا اس لیے شاید بات کا آنے والا کوئی نجدی کہہ ڈالے وہ تو پانی میں پڑی رہی تب زندہ تھی، تو تیل میں ڈال کر اسے اچھی طرح گرم کر سرخ و لال اس کی صورت بنا، ظاہراً تیری غذا کا نام ہوگا، اور پچھڑے میں ڈال اور چل پر اس وادی میں جس وادی میں میرا فقیر رہتا ہے۔ وہ بات سمجھ میں آئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی غذا تیار ہے، کھانا تیار ہے، اب اگلی بات پتہ نہیں ہوگا کیا، اور اپنے یوشع کو ساتھ لیا اور اپنے فتح کو قرآن یوں بیان کرتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، میں بیان نہیں کر رہا۔ ولیوں کے پاس جانا نبیوں کی بھی سنت ہے، نبی ولیوں کے پاس جاتے رہے اور تو کہتا ہے کچھ دے نہیں سکتے ان کے پاس نہ جاؤ۔ تھانے داروں کے پاس جاتے ہو کیونکہ دنیا کی مشکلیں آسان کرتے ہیں، وکیلوں کے پاس جاتے ہو تمہارے مقدمات میں مدد دیتے ہیں، اسی لیے علامہ صاحب فرماتے ہیں تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے استمداد، یا رسول اللہ سے بگڑتی ہے طبیعت تیری۔ جی کوئی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ آپ کا مرید، آپ کا غلام حضرت یوشع ساتھ ساتھ چل رہے، اور ایک مقام آیا پیغمبر نے تھکاوٹ میں نیند کی اور جناب یوشع جاگ رہے اور وہ منظر دیکھ رہے، پچھڑے میں پھڑک ہوئی، آنکھوں نہ پچھڑے دے وچ پھڑ پھڑ ہوئی، تھوڑی دیر تو بعد مچھلی باہر نکلی، کیویں نکلی؟ تلی ہوئی مچھلی روسٹ شدہ زندہ ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر جہاں پر یہ مچھلی زندہ ہوگی اس بات کی نشانی ہے کہ میرا فقیر وہاں کہیں قریب ہی آرام کر رہا ہوگا۔ پھر مچھلی زندہ ہو گئی، روسٹ شدہ مچھلی، بولو روسٹ، سرخ لال بھجی ہوئی چنگی طرح، تیل دے اندر چنگی طرح سرخ و لال مچھلی زندہ ہو گئی۔ اللہ کریم کیسے زندہ ہو گئی یہ راز تو بتا دینا، کس طرح وہ راستہ بناتی چلی گئی۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ مجھے تو یاد ہی نہیں رہی آپ کو بتانے کی کہ وہ مچھلی زندہ ہو گئی۔ کس طرح مچھلی زندہ ہوگی؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے روسٹ کی تھی، میں نے اسے خود تیل میں بھنا تھا۔ جناب جبریل امین آ کر کہنے لگی ہے اللہ کے پیغمبر یہی ایڈریس تھا، یہی پتہ تھا اس فقیر کا کہ مچھلی زندہ ہو گئی۔
اللہ کریم مچھلی کیسے زندہ ہوگی؟ اللہ نے فرمایا میرا یہ فقیر ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہتا ہے، اس کے سانس جب ہوا میں شامل ہوتے ہیں ہوا میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ میرے موسیٰ جس ہاتھ میں رہتا ہے اس ہاتھ کے اندر کوئی بھی مردہ چیز آئے گی زندہ ہو جائے گی۔ کوئی گل سمجھ آئی نے؟ کوئی نہ؟ اس ہاتھ دے وچ جیڑی بھی چیز مردہ آوے او بھی اگر جناب خضر علیہ السلام دے ایریے دے اندر حدود دے اندر مردہ زندہ ہو سکتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے محبوب تو نوری تیرے غلام نوری، نوریاں دی طاقت ہور زیادہ ہوندی ہے۔ اللہ پاک فرما دیں تینوں کی پتا کہ ولی دے یا نہ دے اس بحث نہ پاؤ، تو اللہ دے ولی دی حد دے اندر جا کے دیکھ، کوئی پتہ نہیں تیری کیڑی مصیبت معاف کر دیتی جاوے، کوئی پتہ نہیں تیرے مقدر دے اندر سزائے موت ہوئے۔ میرے ولی دی بارگاہ دے اندر گئے میں چپکے نال تیری سزائے موت معاف کر دیتی، تینوں کی پتہ ہے کل تو اولاد دا صدمہ ویکھنا ہوئے، میرے ولی دی حد دے اندر گیا ہے شاید میں وہ تینوں معاف کر دینا۔ تینوں کوئی پتہ نہیں کہ تیرے مقدرہ دے اندر میں نابینا پن لکھ دیتا ہوئے، مگر میرے ولی دی حد دے اندر داخل ہوئے تو میں تینوں معاف کر دیتا ہے۔ علامہ صاحب نے تو کہا تھا نا نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، میں نے شعر کو بدل دیا ہے اور میں اس موقع پر کہتا ہوں حدود ولی کی، حدود ولی کی، حدود ولی کی یہ تاثیر دیکھی، حدود ولی کی، حدود ولی کی یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، حدود ولی کی، مل کر کہو حدود ولی کی، حدود ولی کی، ولی کی حد کی یہ میں نے تاثیر دیکھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تو میرے بندے کی بارگاہ میں آیا ہے، تجھے کوئی پتہ نہیں تجھ پر کون سی مصیبت آنے والی تھی کہ میں نے معاف کر دی۔ ملا جی کہتے کہ ولی کچھ دے نہیں سکتا، ہندوستان پورے کا بادشاہ ہے، سر پر تاج سجائے ہوئے ہے، وزیروں کی بارات ہر وقت اس کے دربار میں کھڑی رہتی ہے اور اس کی قلمروں کی تو کوئی حد ہی نہیں، پورے ملکوں کا بادشاہ ہے، پورے ایشیا کا بادشاہ ہے، نام اکبر اعظم، مگر اولاد کی دولت سے محروم، دنیا کی ہر دولت اس کے پاس، ہیرے جواہرات اس کے پاس، ہر طرح کی پوشاکیں اس کے پاس، مگر اولاد نہیں۔ اللہ کے فقیر نے کہا اکبر اعظم ساری دنیا کی دولتیں تجھے مل سکتی ہیں، یہ وہ دولت ہے جو خدا کے قبضے میں ہے۔ کہا میں کیا کروں، بڑی دعائیں مانگتا ہوں ابھی تک قبول نہیں ہوئی۔ کہا تو دعائیں مانگتا ہے بے نسبت ہو کر، کسی کی نسبت سے دعا مانگ۔ کہا کیسے مانگوں؟ حافظ قرآن نے مشورہ دیا اپنے بادشاہ کو، تجھے تاج اتار کر جانا ہوگا، تجھے پاؤں سے ننگے جانا ہوگا۔ کہا پھر اگر مجھے بیٹا نہ ملا، کہا میری گردن اتار دیجئے گا۔ کہا دیکھو ہم ہندوستان کے بادشاہ ہیں، تو ہمیں اگر یوں رسوائی کرے گا حافظ صاحب تو ہم تجھے چھوڑیں گے نہیں۔ حافظ صاحب کا نام تھا حضرت نور الدین رحمہ اللہ علیہ، محل کے ملازموں میں سے تھے اور حضرت خواجہ سلیم چشتی علیہ رحمت کے وہ مریدوں میں سے تھے۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت بیٹا ملے گا، بیٹا
اب کوئی کہہ دے وہ غیب جانتے تھے، غیب نہیں جانتے، کہو جن کے سینوں میں آقا کا نور بستا ہو نا، نور میں کچھ نظر آ جاتا ہے، وہ اپنی نورانی طاقت سے دیکھ لیتے ہیں۔ اکبر اعظم نے پاؤں سے جوتے اتارے اور سر سے تاج اتارا اور پیدل چلا۔ آپ کو پتا کتنا سفر طے کیا؟ 300 کتنے میل تھا سب سفر؟ 300 سے اوپر۔ اکبر اعظم پیدل جا رہا ہے، وزراء بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ خواجہ سلیم چشتی کی بارگاہ میں حضرت نور الدین رحمہ اللہ علیہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ مرشد کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی اللہ کے نبی کے نور سے چمکانے والے میرے مرشد، تیری بارگاہ میں سائل آیا ہے۔ دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا ہندوستان کا سب سے زیادہ غریب انسان آیا ہے۔ آپ نے نگاہ فرمائی، اندر بیٹھے بیٹھے لوگوں کو کہا کہ دروازہ کھولو، آنے والا غریب نہیں، ہندوستان کا بادشاہ ہے، مگر اپنی خواہش کے پیچھے غریب کہہ کر قصر نفسی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ حضرت نور الدین نے کہا تھا دربار جلی میں جا کر، میرے مرشد کی دربار میں پہنچ کر وہاں بڑے لفظ نہ استعمال کرنا، کہنا کہ میں سب سے زیادہ غریب ہوں۔ آپ نے فرمایا آ جا اے اکبر ہمارے پاس، کہہ دے میں اصغر ہوں، اکبر نہیں ہوں۔ فرمایا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرمایا جسے میں سجدہ کرتا ہوں وہی اکبر، میرے پاس بیٹھ کر اکبر نہ کہلا، اپنے آپ کو کہ میں تو اصغر ہوں، میں تو بہت ہی چھوٹا ہوں۔ 7 دن وہاں قیام کیا، جانے لگے تو حضرت نے اپنے نام سے کہا اگر بیٹا ہو تو میرا نام اس پر رکھ دینا، اسی لیے شہزادہ سلیم نام رکھا گیا۔ آج حضرت جی ہر وقت تعلیم دیتے ہیں، خدا کے دوست کر کچھ نہیں سکتے، یا تھانے دار کے ساتھ دوستی ہو تو وہ بڑا کچھ لوگ کام کروا لیتے ہیں، اللہ کا دوست ہو تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بتاؤ اللہ کے دوستوں کی توہین ہے یا کہ نہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ تم ہر وقت مزاروں پر ہی مانگو، ہم کہتے ہیں اللہ سے مانگو، خوب مانگو، جب ادھر نہ بات پل پڑے تو کسی فقیر کا دامن تھام لو، پھر آ کر مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ ہم کب کہتے ہیں کہ اللہ سے نہ مانگو؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ امام الانبیاء احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات پاک کے بعد ایک مسئلہ صحابہ میں پیش آ گیا۔ حضور نے ایک چابی دے دی تھی کہ جب بارشیں نہ ہو نماز استسقاء پڑھو اور بارش ہو جائے گی۔ صحابہ کو جب کبھی ضرورت پڑتی، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، میں جیسے ہی چابی لگائی بارش ہو گئی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ امیر المومنین کا دور ہے اور 3 برس سے بارشیں نہ ہوئی، نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے، نماز استسقاء پڑھی جا رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی۔ ایسے ایسے صحابہ، عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی، بڑے بڑے مقبول الدعا صحابہ، سب کی دعائیں بند۔ وہ دعا مانگے تو بارشیں ہوں، پھر وہی زبان مانگے تو نہ ہو۔ اللہ کیا چاہتا تھا؟ 3 برس گزر گئے، قحط کی صورت بن گئی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں غلام چلے گئے، عرض کرنے لگے اماں جی سب سے زیادہ تو قریب تر آپ بسنے والی ہیں، یہ بتائیے نا کوئی آقا نے اور بات بتائی ہو کہ امت پر کوئی مشکل آن وقت پڑا ہو، آپ ہی بتا دیجئے نا اس کا حل۔ پوچھا پردے میں بیٹو کیا بات ہے؟ عرض کی اماں جان آپ کو تو پتا ہے نا کہ 3 سال سے بارشیں نہیں ہو رہی، جانور مرنا شروع ہو گئے، اور دور بھی امیر المومنین کا ہے۔ پہلے دعائیں مانگتے تھے،
ابھی گھروں میں نہ پہنچتے تھے کہ بارشیں ہو جایا کرتی تھی. اب 3 برس ہو گئے ہیں, کوئی بارش کا نام و نشان نہیں. ام المومنین مسکرائیں اور کہنے لگی مانا کہ دعائیں مانگنی چاہیے, اللہ سے مانگنی چاہیے. مگر صحابہ, اللہ تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہے, ابھی بات نہیں کروں گی میں تمہارے ساتھ, ایک کام کرنا چاہتی ہوں. عرض کی اما جان کون سا کام؟ امیر المومنین عمر بن الخطاب کو بلایا جائے. آپ بارگاہ ام المومنین میں حاضر ہوتے, کہتے ہیں اماں کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ایسے کرو, کسی صحابی کو آقا کے مزار پر چڑھا دو, اوپر جو روشن دان بند ہے اسے جس کا راستہ آسمان کی طرف کھلتا ہے اس دروازے کو کھول دو, پھر دعا مانگو, اے اللہ صاحب مزار کے طفیل بارش عطا فرما. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ روشن دان کا دروازہ کھلنے کی دیر تھی, پروردگار کی قسم غیب سے بادل آئے اور پورے مدینے پر چھا گئے, گھروں کو نہ پہنچے تو چھم چھم کر کے برستے رہے. امیر المومنین فرماتے ہیں میں نے خواب میں آقا سے پوچھا حضور یہ کیا بات تھی؟ آقا نے فرمایا بات یہ ہے کہ تم لوگ اب دعاؤں پر ہی خالی ناز کرنے لگے تھے, اس کے محبوب کے در سے کچھ بے نیاز ہونے لگ گئے تھے. یعنی اب تمہیں ہر وقت چابیاں دے دی تھی, دعا مانگی کام ہو گیا. اللہ نے فرمایا نہیں, اس کا یہ مقصد نہیں کہ چابیاں میرا نبی دے, تم خزانے کو لگاؤ, خزانہ نکال لو. عمر بن الخطاب 3 برس تک اس لیے بارش نہ ہوئی کہ اللہ تمہیں بتا دے کہ اب بھی میرے محبوب کے تم محتاج ہو, ان سے کبھی بے نیاز نہ ہونا, ان سے کبھی بے نیاز نہ ہونا. اللہ سے بھی مانگو, کہو اللہ سے بھی, اور اپنے آقا کی بارگاہ سے بھی نیاز مندی رکھو. یہ نہیں کہ چابی لگائی کام ہو گیا. اللہ نے بتایا ہے, اس کے بعد صحابہ کرام کی عادت بن گئی تھی جب بات کرتے دعا میں حضور کا وسیلہ دیتے, جب بات کرتے حضور کا وسیلہ دیتے. میں یہ نہیں کہتا کہ تم ہر وقت مزاروں سے مانگو, میں کہتا ہوں اللہ سے مانگو, اللہ سے مانگو, مگر جب وہ نہ مانے تو کسی خواجہ کی بارگاہ میں آ جایا کرو اور یہ کہہ کر حضرت نگاہ فرما دیجئے مسئلہ اٹکا ہوا ہے, انشاءاللہ اللہ کے ولیوں کے پاس جب آؤ گے ان کی نگاہ کام کرے گی, اللہ کا فضل کام کر دے گا. کہتے ہیں یہ کیا دیتے ہیں؟ ابے دینے لینے کی بات تو بات کی ہے, تو ان کی وادی میں جا کر دیکھ تو صحیح. اگر جناب حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کی حدود میں جا کر مچھلی زندہ ہو سکتی ہے تو اللہ کے ولیوں کی حدود میں آ کر مردہ دل بھی زندہ ہو سکتا ہے. اسی لیے تو حضرت خواجہ خواجگاہ نے فرمایا تھا نا, بے بغداد شہر دی کیا نشانی, جتھے اچیاں لمیاں چیلا تن من میرا پردے او جے میں درزی دیا لی راہو, لی رانی گل کفنی پا کے میرل سنگ فقیرہ ہوں, شہر بغداد دے ٹکڑے منسا تے باہو کرسا میرا
ضمیرہ. میرے عزیز دوستوں، میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. ماشاءاللہ آج اتنا ہی سبق دیا ہے ماشاءاللہ. کہ تم جب اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں آؤ تو اس کا طریقہ کیا ہے. وہاں آ کر 2 رکعت نماز نفل بطور ایصال ثواب ان کے لیے پڑھو، اور اس کے بعد تلاوت کلام اللہ، اور اس کے بعد اپنی حاجات اپنے اللہ سے کرو، اور صاحب مزار کے روبرو ان کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، اور ان سے کہہ دو کہ اے اللہ کے ولیو، تمہارے پاس چل کر آیا ہوں. مجھے ایک کتاب کا واقعہ یاد آ رہا ہے دور امام غزالی کی بات ہے کہ کسی شخص پر بڑی مصیبت آئی ہوئی تھی، اور اب مجھے یاد کرنا ہوگا کہ وہ کون سی کتاب تھی. حضرت امام غزالی علیہ رحمت نے خود اس شخص کو کہا کہ اس نے کہا حضرت میں صدقے دے چکا ہوں، بڑے کام کر چکا ہوں، میرا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. تو آپ نے فرمایا دیکھ میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، تو ایسا کر، فلاں اصفہان میں یا پتہ نہیں کہاں کو اللہ کے ولی کا مزار تھا، آپ نے فرمایا یہاں سے پیدل سفر کر اور وہاں تک جا، اور جب وہاں پہنچے تو یہ کہہ دینا اے اللہ میں تیرے بندے تک سفر کر کے آیا ہوں، مجھ پر کرم فرما دے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص گیا، جب واپس آیا تو جتنا مسئلہ بگڑا ہوا تھا وہ سارے کا سارا حل ہو گیا. اس لیے قرآن نے کہا نا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو آج قرآن کے حوالے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جانا بھی سنت ہے، اور ان کی حد میں داخل ہوتے ہی اللہ تم پر کرم فرما دیتا ہے. اس کے ساتھ آخری درخواست وہ یہ کہ ہم اکثریت جہنمی ہے ہماری. آپ کہیں گے ہم بڑے صحیح العقیدہ ہیں. بھئی ایک گاڑی ہے، اس کا انجن بڑا اچھا ہے. ایک گاڑی ہے، اس کا انجن بڑا اچھا ہے، ٹائر نہیں ہے، کیا وہ گاڑی چلے گی؟ جی بھئی انجن بڑا ٹائٹ ہے، گیئر ٹھیک ہے، بریکیں ٹھیک ہیں، ٹائر نہیں ہے، چلے گی؟ اور ایک گاڑی ہے، اس کے ٹائر بڑے اچھے ہیں، پہیے بڑے اچھے ہیں، باڈی بڑی اچھی ہے، بیچ میں انجن نہیں، گاڑی چلے گی؟ اگر آپ کے پاس عقیدہ ہے، انجن ہے، ٹائر نہیں، نماز نہیں، تلاوت نہیں، تو کس کام کی یہ گاڑی میں؟ ان کے پاس ٹائر ہیں، شوشہ بڑی ہے، اندر عقیدہ نہیں، تب بھی بیکار، ادھر بھی بیکار، ادھر بھی بیکار. جانتے ہو کہ بے نمازی کون ہے؟ بے نمازی اللہ کا بے قدرہ ہے، رسول اللہ کا نافرمان ہے. وہ نافرمان، آپ کہیں گے میں نے کیا نافرمانی کی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب کے مجرم، تو رب کا مجرم ہے، میں تجھے پناہ دوں؟ بے نمازی جہنمی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تجھے غصہ آتا ہے تو بیٹے کو بلائے، وہ دیر لگائے نہ آئے، میں تو چھڑے جا رہا ہوں، کتنے آیا فلانے ڈھینگیا، وہ میں تو بلایا کتنے گیا، تھانوں تو غصہ آ گیا کہ میں پتر کو بلایا تھے، آیا کوئی نہیں. تو آپ کا تو بیٹا تھا، اس کو آپ نے بلایا، اس نے آ کر کہا ابا جی میں کام میں مصروف تھا. پھر ایک بیٹا وہ ہے کہتا کہ گلی ابا بتانا پینا وہیں لگا وہیں گھر. ایک تو وہ بھی بیٹا ہے، ایک وہ بھی بیٹا ہے جسے آپ کئی برس بلاتے رہتے ہیں، وہ دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، آپ کے پاس نہیں آتا. ایسے بچوں کے بارے میں تو باپ کہتے نا ہماری ونجیاں چنگایا نہ تو جمے چنگایا. یہ گلاس دو جی، تھوڑا پتر ہو نہ آوے تھانوں غصہ، تھوڑا پتر دشمنوں نہ پھرے تسی آخو پتر کوئی نہیں. اللہ فرماندا ہے تیری غیرت بڑی اچھی ہے، تو بلاویں تے نہ آوے تے کوئی غصہ آ ونجے تے میری غیرت کوئی نہیں. میں جڑا ماں دے شک وچ اس نوں بڑھایا، میں دا وجود تیار کیتا، او دی تصویر بنائی، جوان ہویا سر تے پگ رکھی، ملک صاحب، حضرت صاحب، فلانے صاحب، یہ ساریاں شاناں میں دتیاں نہ کہہ دتیاں. میں بلاواں تے تو نہ آوے، سن لو چنگی طرح نال، بے نمازی جہنمی ہے. بے نمازی جہنمی، بولو بے نمازی جہنمی ہے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین
ما سلککم فی سقر. قیامت دے روز جڑے مجرم ہو سن جہنمی اپنا پہلا جرم بیان کرے سن قالوا لم نک من المصلین اسا نماز نہ پڑھ دے آسے. دوسرا جرم ساڈا اے وے کہ خدا سانو دتا ہے اسا اللہ دی راہ تے نہ لاندے آسے. پٹواری کھا گئے, تھانے دار کھا گئے, دوے تریے بے کھا گئے, مگر اللہ دے رستے نہیں لایا, غریباں نو نہیں دتا. اللہ فرمانا ہے سن لو اسی واسطے کیا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. جتھا نماز دا حکم ہے اتھے زکات دا بھی حکم ہے. نماز ایک آدمی نے پڑھنی شروع کی تھی زکات نہیں دیندا تاں بھی غیر ہے. ایک آدمی زکات پہ دیندا ہے نماز نہیں پڑھتا تد بھی غیر ہے. قرآن آہدا ہے نماز بھی پڑھ جے میرا قدردان ہے میں تکو بلاندا پیا میرے محبوب تیرے تو پہلا جتنے بھی نبی آئے میں کسی دی امت نو آواز دے کے نہیں بلایا اوے بخش دے آئی. اللہ فرماتا ہے محبوبہ اے صرف تیری خاطر میں آوازاں دے کے بلاندا رہنا. آمن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. خواجہ خواجگاں دی اج محفل وچ بیٹھے ہو اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو رات دا ویلا قبولیت دا ویلا ہے. آؤ سارے ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو اج تمہاری نماز نہ چھوڑ دے. جڑا ہاتھ لے کرے سی وہ پکا منافق ہو سی. ہاتھ صحیح اتے کر کے ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اے اللہ گواہی دے دیا تو لا شریک ہے, پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نبی نے رسول نے اللہ دے محبوب نے. اے اللہ اج وعدہ کردا اج تو بعد نماز نہ چھڑے سا. اچھی آنکھو ذرا آج تو بعد نماز آج تو بعد نماز اس سے تلی دو حکمت دروشی پڑھ کے اپنے منہ تے پھیر گنو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. فقیران آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. اللہ پاک سانو اہل نور چکرے تے اللہ پاک اللہ دے ولیاں دے غلامہ چکرے. ایک شعر صلاۃ و سلام دا کدے ویندے پے ہو والے تشریف لائے ہوئے ہیں ہمارے مہربان دوست ہیں